آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ 24 میں آپ کے ساتھ عبدالدیان شمسی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور راشٹریہ جنتا دل سپریمو لالو پرساد یادو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لوک نائک جے پرکاش نارائن کے شاگرد اقتدار کے لیے کانگریس کی گود میں بیٹھ گئے، لیکن مرکز کی نریندر مودی حکومت ان کے بتائے راستے اور اصولوں پر ہی چل رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق قومی صدر اور وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک نائک جے پرکاش نارائن کی 121ویں جینتی کے موقع پر بہار کے سارن ضلع کے سیتاب دیارہ میں منعقدہ ایک تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جے پی نے 70 کی دہائی کے وسط میں مرکز میں اس وقت کی تاناشاہ کانگریس حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے سمپورن کرانتی کی شروعات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قیادت میں 1973 میں گجرات میں طلبہ تحریک شروع ہوئی اور اس کے بعد پورے ملک میں تحریک نے زور پکڑ لیا۔ مسٹر شاہ نے کہا کہ پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان کی ریلی میں لوگوں کی کثیر موجودگی نے موجودہ وزیر اعظم اندرا گاندھی کو بے چین کر دیا تھا۔ اس کے بعد مرکز کی موجودہ کانگریس حکومت نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر لال کرشن اڈوانی اور اٹل بہاری واجپئی جیسے سینئر لیڈران کو جیل میں بند کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسی تحریک کی وجہ سے تاناشاہی اندرا گاندھی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا اور پہلی مرتبہ مرکز میں غیر کانگریسی حکومت کی تشکیل ہوئی۔ شاہ نے مسٹر نتیش کمار اور مسٹر لالو پرساد یادو کو اقتدار کے لیے جے پی کے نظریات کو قربان کرنے والا بتایا اور کہا کہ جے پی کے شاگرد آج کانگریس کی گود میں بیٹھے ہیں۔ دونوں نے جے پی کا خیال چھوڑ دیا اور کانگریس کی گود میں بیٹھ گئے، جن کے خلاف جے پی نے زندگی بھر جدوجہد کی۔ ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد میں اقتدار کے لیے کانگریس سے ہاتھ ملایا ہے۔ بی جے پی لیڈر نے لوگوں سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ خود اندازہ لگائیں کہ بی جے پی کی حمایت کرنا چاہیں گے جو جے پی کے اصولوں پر کاربند ہے یا اقتدار کی خاطر جنہوں نے ان کے اصولوں کو روندا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے پی نے ہمیشہ غریبوں اور پسماندہ لوگوں کی فلاح و بہبود کی فکر کی۔ بچپن میں وہ ایک نعرہ سنتے تھے، اندھیرے میں ایک پرکاش جے پرکاش۔ آج وزیر اعظم نریندر مودی جے پی کے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں۔ وہ ان تمام گھروں میں روشنی لائیں جن کے گھروں میں اندھیرا تھا۔ قبل ازیں مسٹر امت شاہ نے سیتاب دیارہ میں لوک نائک جے پرکاش نارائن کے 14 فٹ اونچے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے نصب کرنے کا عہد لیا تھا۔ ان کی پہل پر اسے مرکزی کابینہ سے پاس کر قومی یادگار کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس تقریب میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے منگل کو بی جے پی کا نام لیے بغیر کہا کہ آزادی کی لڑائی میں جس کا کوئی رول نہیں رہا ہے وہ لوگ آج وندے ماترم کہہ رہے ہیں۔ باپو سبھاگار میں منگل کو قلم دواد کلب کے زیر اہتمام منعقد جے پی کی کہانی نتیش کی زبانی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ باپو کا قتل کس نے کیا؟ بھیڑ سے یہ آواز آئی کہ RSS نے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ آج کل ملک میں کتنا جھگڑا لگایا جا رہا ہے، سماجی اتحاد کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ اگر جے پی کو یاد رکھتے ہیں تو جے پی کے نظریات کو یاد کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب تک زندہ ہیں جے پی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم سبھی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، سماج کے ہر طبقہ کے لیے کام کیا ہے۔ پہلے کتنی کم لڑکیاں اسکول جاتی تھیں۔ شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب سماج کے لوگوں کے لیے ہم نے کام کیا۔ خواتین کے لیے پنچایتی راج نظام اور شہری بلدیات انتخاب میں ریزرویشن دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں وہ کام کا پرچار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے الرٹ رہیں۔ انتہائی پسماندوں کے ریزرویشن کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ کافی پرانی بات ہے۔ 3 بار ریزرویشن کے ساتھ شہری بلدیات انتخاب ہو چکے ہیں۔ ہم رات دن سماج کے ہر طبقہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سماج بدل رہا ہے، سب کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے پی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ جے پی آزادی کی لڑائی میں روہیا کے ساتھ تھے۔ جب جے پی نے سمپورن کرانتی کی بات کہی تو اس کے 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ لوہیا کی سپت کرانتی ہی سمپورن کرانتی ہے۔ انہوں نے پروگرام کے کنوینر جے ڈی یو کے سابق رکن کونسل پروفیسر رنبیر نندن کو یہ صلاح دی کہ گاندھی میدان میں جے پی نے جو تقریر کی تھی اسے گھر گھر پہنچائیں۔ ادھر آج لوک نائک جے پرکاش نارائن کی یوم پیدائش کے موقع پر انکم ٹیکس گولمبر واقع مجسمہ کے مقام پر منعقد سرکاری تقریب میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے لوک نائک جے پرکاش نارائن کے آدم قد مجسمے پر گل پوشی کر کے انہیں قلبی خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر بہار قانون ساز کے کونسل چیئرمین دیویش چندر، وجے کمار چودھری، شیلا کماری، خوراک و صارفین تحفظ کے وزیر لیسی سنگھ، رکن قانون ساز کونسل سنجے کمار سنگھ،
उर्फ गांधी जी समेत दिगर अवामी नुमाइंदे, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ, डीएम मिस्टर चंद्र शेखर सिंह, एसएसपी मिस्टर मानवजीत सिंह ढिल्लोन और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। प्रोग्राम के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आज हम लोग नायक जयप्रकाश नारायण की यौम पैदाइश मना रहे हैं। हम लोग यहाँ उनको खिराज अक़ीदत पेश करने आए हैं। हम लोग उनकी याद में सब काम करते रहते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि इस जगह उनका मुजस्समा बनाया जाए और यहाँ उनका मुजस्समा नस्ब किया गया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की क़यादत में हम लोगों ने काम किया है। जेपी तहरीक में हम लोगों ने उनकी क़यादत में हिस्सा लिया। हम लोग उनके उसूलों को मानने वाले लोग हैं। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के तई हमारी पूरी अक़ीदत है। जब तक हम जिंदा हैं हम उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। नागालैंड जाने के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि नागालैंड के लोगों ने मुझे मदऊ किया है। नागालैंड में भी लोग नायक जयप्रकाश नारायण जी 1964 से 3 साल तक नागालैंड में रहे थे। वहाँ के लोग हमारे पास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। नागालैंड के लोगों में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के लिए बहुत एहतराम और अक़ीदत है। सिफई जाने के सवाल पर वज़ीर आला ने कहा कि हम बुध को वहाँ जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।